محترم سامعین، محرم الحرام کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ یہ مہینہ انتہائی قابل عظمت اور اہمیت ہے، اسی لیے یہاں اس مہینے سے ہی اسلامی سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورت ہے جس کا نام سورۃ الفجر ہے، اس کا پہلا لفظ ہی یہی ہے والفجر۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اس فجر سے مراد محرم کے پہلے دن کی فجر ہے، کیونکہ یہ سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم الحرام کی یکم تاریخ کی قسم کھا کے قرآن مجید کی اس سورت کا آغاز فرمایا ہے۔ یہ اس کی اہمیت اور یہ عظمت ہے، اور آپ سماعت فرما چکے ہیں جی کہ اس کے اندر بڑے بڑے عظیم الشان کام جو ہیں اللہ پاک نے کیے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کی اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر جو بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں حدیث کے حوالے سے لکھی ہیں نا، ان کی گویا کہ میں فہرست آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی میں، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اسی میں، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند منصب پہ پہنچایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اس مہینے میں توبہ قبول ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس مہینے میں بچا کے اس مہینے میں فرعون کو غرق فرما دیا۔ یہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ مہینہ اس لیے قابل تعظیم ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو اس مہینے میں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو سزا دیتا ہے۔ تو یہ دشمنوں کو سزا دینے کا مہینہ ہے جس کے اندر بہت سارے اللہ کے دشمن سزا پاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 سال کے بعد ان کو اللہ نے اس مہینے میں شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ محرم کے مہینے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پورے عالم کے اوپر ایک سلطنت دی گئی، وہ بھی اسی مہینے کے اندر۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں سے ان کو نجات بھی اسی مہینے میں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بھی اسی مہینے میں اٹھایا گیا۔ اور آخری بات جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، اگر اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی محرم کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کی 10 تاریخ تھی جس کے اندر حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جی، یہ بڑے بڑے عظیم کام ہیں، اور آسمان کی تخلیق، عرش اور کرسی کو پیدا کرنا، آسمان و زمین کے درمیان والی تمام مخلوقات کو پیدا کرنا، اللہ نے سب اسی کے اندر کی ہے۔ یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اور آج ہم نے اس مہینے کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے جی۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی، آج یہ مہینہ شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ لوگ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیں گے، ماتم کا لباس پہننا شروع کر دیں گے، سوگ کا لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا عظمت، اتنا مقام اور مرتبے والا مہینہ، اور اس کو ہم نے ماتم کا زمانہ بنا دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے کے اندر شہادت ہے۔ شہادت رونے دھونے ماتم کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے بندو، شہادت وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے، رحمت للعالمین پیغمبر ہونے کے باوجود حدیثیں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو نے نبوت اور رسالت ساری چیزیں مجھے عطا کر دی ہیں، میری آخری خواہش اور تمنا پوری فرما کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ حضور شہادت کی تمنا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور یہ شہادت کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے تو ماتم کا لباس پہنو،
اس کے اندر جو ہے نا ماتم کرو، اس کے اندر سیاہ لباس پہنو جی، اس کے اندر ایسی حرکتیں اور ایسے غلط کام جو بدعات کے زمرے میں آتے ہیں جی۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ آج کے سبق کے اندر ایک بات تو میں نے یہ بتائی ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، بڑے بڑے عظیم کام اللہ نے اس مہینے کے اندر کیے ہیں جی، حتیٰ کہ حضور کی ولادت کا بھی ایک قول یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہے، اور اس لیے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جی۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بات سنیں گے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ای الصیام افضل بعد رمضان، یا رسول اللہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ کون سا ہوتا ہے؟ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ، حضور نے فرمایا کہ شہر اللہ الذی یدعونہ المحرم، اللہ کا وہ مہینہ جس کو لوگ محرم کہتے ہیں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے کی فضیلت اس مہینے میں ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر کتنی بڑی فضیلت ہے؟ پورے مہینے کے روزوں کی فضیلت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پورے مہینے کے جی۔ حضور نے فرمایا کہ من صام یوما من المحرم، جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا جی، صرف ایک روزہ، ایک روزے کی بات بتا رہا ہوں جی، من صام یوما من المحرم، جس نے محرم کا ایک روزہ رکھا، فلہ بکل یوم 30 یوما، اس کو ایک روزے کے بدلے میں اللہ پورے مہینے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے۔ ایک دن کے روزے کا اجر پورے مہینے کے برابر ہے۔ اور یہ جو نامی 10ویں کا روزہ ہے، 10ویں کا 10 محرم کا روزہ جس عاشورے کا روزہ کہا جاتا ہے، مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے گزرے ہوئے پورے سال کے اللہ گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس کا ثواب باقی دنوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے صوموا یوم عاشوراء، عاشورے والے دن روزہ رکھا کرو، یوم کانت الانبیاء یصومونہ، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں نا وہ بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ حدیث تو پہلے بھی آپ کو میں نے سنائی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے جی۔ آپ علیہ السلام کی پوری زندگی میں نے دیکھی، آپ نے 4 کام کبھی نہیں چھوڑے، ہمیشہ کرتے تھے جی۔ نمبر 1 فرماتی ہیں کہ سب سے پہلا کام صیام و یوم عاشوراء، صیام و عاشوراء، ایک تو محرم کی 10ویں کا جو روزہ ہے نا یہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے جی، ہمیشہ آپ 10ویں کا روزہ جو ہے نا رکھا کرتے تھے۔ اور دوسرا والعشر، آپ علیہ السلام یہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی ان میں سے جو 9 دن ہیں اس کے بھی روزے جو ہے نا ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ وثلاثۃ ایام من کل شہر، تیسرے نمبر پر ہر مہینے میں حضور 3 روزے رکھا کرتے تھے جی، کبھی نہیں چھوڑا۔ اور چوتھے نمبر پر ورکعتان قبل الفجر، فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے، آپ علیہ السلام نے ان 2 رکعت سنت کو بھی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ انتہائی قابل تعظیم ہے، عظمت والا مہینہ ہے، نئے سے نئے کام شروع کرنے کا زمانہ ہے، اچھے سے اچھے کام کرنے کا زمانہ ہے، امن کا زمانہ ہے، توبہ کے قبول ہونے کا زمانہ ہے، اور زیادہ عبادت کرنے کا یہ زمانہ ہے۔ لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا ایک دہشت کا زمانہ بنا دیا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی لوگوں کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا محرم کے اندر، امن و امان قائم رہتا ہے نہیں رہتا، کون مرتا ہے کون جیتا ہے، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ حالانکہ یہ امن کا مہینہ ہے، قابل تعظیم مہینہ ہے، اس لیے جتنے بھی اس کے اندر برے افعال اور بدعات کی جاتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔